کہ ڈکی کے 7 والی بیرک میں یہ 7 افسران جو ہے اس وقت بند یہ ہے. کون کون سے افسران جو ہیں وہ ڈکی کے ساتھ اس وقت 7 والی بیرک میں قید ہیں؟ ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے وہ چودھری سرفراز، جو اکثر 7 وکیل ایک پورا پینل لے کے اپنے جو ہے والد کے ساتھ عدالت میں موجود تھیں، اور وہ نہ ڈٹ گئی ہیں، اور وہ اس وقت وہ اتنی اگریسو ہیں کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. اب مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے، میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ ان 7 افسران کے خلاف یہ کیس کی پیروی بھی کریں گی. اگر وہ 7 وکیل لے کر یہاں پر پہنچ گئے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عروب جتوئی ان NCCI افسران کو نہیں چھوڑے گی. آپ کو جنت مرزا، چسرولہ جی، رجب بٹ، ندیم نانی والا، ان لوگوں کا بڑا ہلکا حباب ہے. صرف اگر نہیں تھا ہلکا حباب یا نہیں تھی اتنی PRO تو وہ صرف ڈکی کی تھی. اچھا ڈکی کو ناظرین، میں وقاص اوان ہوں اور آپ وقاص اوان جرنلسٹ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ سلمان اوان صاحب موجود ہیں، جو کہ NCCI کا جو کرپشن سکینڈل تھا سب سے پہلے انہوں نے رپورٹ کیا کہ جو NCCI کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے NCCI کے افسران ملزمان سے رشوت طلب کر رہے ہیں. یہ ساری کہانی انہوں نے سب سے پہلے بریک کی تھی. اب اس کیس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا مزید لوگ جو ہیں وہ استعفے دینے جا رہے ہیں، سلمان سے جانیں گے. سلمان، شکریہ آپ کا. سلمان بھائی، سب سے پہلے آپ نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ NCCI کے اندر جو ہے وہ جن افسران کی ذمہ داری ہے کرپشن کو پکڑنا، میرٹ قائم کرنا، وہ خود جو ہے وہ رشوت خوری میں ملوث ہیں. اب اس کیس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کل شعیب ریاض کو نکالا، انہوں نے 2 روزہ ریمانڈ کیا، اور باقی جو دیگر 7 افسران ہیں ان کو جو ہے وہ جا کے بند کیا ہے ڈکی کے 7 والی بیرک میں. ٹھیک ہے، اچھا، ڈکی بھی گھبرا گیا، ظاہری بات ہے گھبرایا تو اس وجہ سے کہ یار یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس پر تشدد کیا، جن لوگوں نے اس کو مینٹلی ٹارچر کیا. ٹھیک ہے، آج دیکھیں قدرت کو کیا منظور تھا کہ کبھی ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ ایسا بھی ہوگا. آج یہ دیکھیں کہ ڈکی کے 7 والی بیرک میں یہ 7 افسران جو ہے اس وقت اچھا، بند یہ ہے. کون کون سے افسران جو ہیں وہ ڈکی کے ساتھ اس وقت 7 والی بیرک میں قید ہیں؟ ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے وہ چودھری سرفراز، جو اکثر کہتے تھے میں ڈکی کو بائی نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، اس کا نام سعد الرحمان ہے. یہ وہ ناصور ہے جو پاکستان کے بچوں کو جو ہے وہ جوے کی ایپس کی طرف لگا رہا ہے، جوے کی طرف لگا رہا ہے. آج دیکھیں اس کے ساتھ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے زوار، جو سرکل انچارج تھے، مشتبہ ہے، یاسر ہے، دیگر کو تو دوسرے کیسز میں لیا، لیکن اس میں اگر ڈکی کے کیس کے حوالے سے بات کریں تو چودھری سرفراز اور زوار اور شعیب ریاض ملوث تھے اس میں. ٹھیک ہے، شعیب ریاض 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ ابھی FIA کے حوالے ہیں، اور یہ جو 2 ہیں ان کو جو ہے ان کے جو ہے یہ 2 جو ہیں یہ اس وقت ڈکی کے 7 والے بیرک میں جو ہے وہ بند ہیں. اور دیکھیں نا کہ یہی وہ بندے تھے جو میڈیا پہ آ رہے تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر، اور بار بار یہ کی بات کرتے تھے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ڈکی کو، نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں. آج وہی ملزمان جو ہیں ڈکی کی 7 والی بیرک میں موجود ہیں. ابھی تقریباً 12-1 بجے وقفہ ہوگا، اور جب ان لوگوں کو تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے نا، بیرک سے باہر نکالا جاتا ہے، گھوم پھیراؤ، اور یہ اس وقت جو ہیں وہ ڈکی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے. ڈکی دیکھ بھی رہے خوشی ہوں ہو رہا گے. ہوگا ڈکی تو شاید ڈکی کی ہائی لگی ہے، ڈکی کی بددعائی لگی ہے کہ دیکھیں ایپس بھی ابھی چل رہی ہیں. ایپس پہ کیا کیا ہے NCCI اہلکاروں نے؟ کوئی لیٹر لکھا ہے؟ نہیں لکھا. ایپس کو بند کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی. تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ سارا کچھ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. اور یہ ڈکی کی بددعا سے اور کتنے لوگوں کا فائدہ ہونے جا رہا دیکھیں ہے؟ ڈکی کی بددعا سے اور NCCI جو افسران گرفت میں آئے ہیں، سارے یوٹیوبرز کی جان چھوڑ گئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اچھا، سارے یوٹیوبرز کی جان چھوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. وہ کس نے اتنے وہ کمائے؟ معافیاں مانگی ہیں ان لوگوں نے جو باہر بیٹھے ہیں، اچھا، کس ان کس نے لوگوں معافی نے مانگی؟ میں سارے نام تو بتا سکتا ہوں آپ کو. اچھا، جنت مرزا، چسرولہ جی، رجب بٹ، ندیم نانی والا، ان لوگوں کا بڑا ہلکا حباب ہے. صرف اگر نہیں تھا ہلکا حباب یا نہیں تھی اتنی PRO تو وہ صرف ڈکی کی تھی. اچھا، ڈکی کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا ان دنوں میں. آپ کو پتا ہے رجب بٹ بھی وہ سوشل لائف میں ایکٹیو تھے، لوگوں سے ملنا ملانا، کچھ منسٹر ان کے جاننے والے. ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر جو یوٹیوبرز ہیں ان کی بھی سوشل لائف ایکٹیو ہے. اگر نہیں تھی تو صرف ڈکی کی نہیں تھی جس کی سزا اس کو ملی. شاید اگر اس کی بھی اتنی PRO ہوتی تو جیسے دوسروں کو بتا دیا تھا کہ بھئی آپ کے خلاف انکوائری شروع ہے، آپ گرفتار ہو جائیں گے، کچھ لوگ ملک سے فرار ہو گئے، کچھ پاکستان میں روح پوش ہو گئے، تو اگر ڈکی کی اتنی PRO ہوتی تو ڈکی بھی اس طرح بچ جاتا. تو وہ صرف اپنے کام میں ہی مصروف رہا. اچھا سلمان، مجھے یہ بتائیں کہ ڈکی کی بیوی ہاں، عروب جتوئی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک اکیلی خاتون نے کیسے پورے NCCI کی کرپشن کو سسٹم بے کو نقاب کیا؟ ایکسپوز کر دیا،
گروہ کو ایکسپوز کر دیا NCCI افسران کو, اور اس جگہ پر لے آئیں کہ کبھی ان لوگوں نے سوچا نہیں تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ NCCI افسران اس سے پہلے کرپشن نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے, سارا لین دین ہو رہا تھا. لیکن ایک واحد خاتون جو عروب جتوئی, جس نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی, اس کا جب اس نے ٹھان لی تو کل NCCI افسران جو ہے انہوں نے رپورٹ عدالت میں پیش کی. انہوں نے کہا جی عروب جتوئی کے ساتھ تو ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, نہ وہ ہمیں گرفتاری کے لیے مطلوب ہے, نہ وہ ہمیں اس انکوائری میں مطلوب ہے, لہٰذا وہ بے گناہ ہے, تو ان کی درخواست ضمانت اگر واپس لے لیتی ہیں. کل آپ نے عدالت میں کیا دیکھا؟ عروب جتوئی ایک طرف کھڑی تھی, ایک بالکل. طرف چودھری سرفراز اینڈ کمپنی کھڑی تھی. کیا دیکھا آپ نے عدالت میں؟ کیا کانفیڈنس تھا عروب جتوئی کا؟ یہی چیز میں بتا رہا ہوں. صبح جب انہوں نے بیل واپس لی ہے, بیل واپس لینے کے بعد جیسے ہی وہ ادھر افسران کو پیش کیا ریمانڈ, 3 روزہ ریمانڈ کے بعد, تو وہ 7 وکیل کے ہمراہ, 7 وکیل تھے, ٹھیک ہے, 7 وکیل ایک پورا پینل لے کے اپنے جو ہے والد کے ساتھ عدالت میں موجود تھیں, اور وہ نہ ڈٹ گئی ہیں, اور وہ اس وقت وہ اتنی اگریسو ہیں کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. اب مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے, میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ ان 7 افسران کے خلاف یہ کیس کی پیروی بھی کریں گی. اگر وہ 7 وکیل لے کر یہاں پر پہنچ گئے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عروب جتوئی ان NCCI افسران کو نہیں چھوڑے گی. بھاری پڑ گئی ہیں, بھاری پڑ گئی ہیں بالکل. ہم نے عموماً دیکھا ہے ریمانڈ کا جو استدعا کرنی ہوتی ہے وہ تفتیشی افسر نے کرنی ہوتی ہے. تفتیشی افسر جو ذہن ہے اس نے آگے کہا جی 5 روزہ ریمانڈ دیں, اور ان کیسز میں بہت کم ہوتا ہے کہ مدعی کھڑا ہو جائے اور مدعی اس طرح آ جائے, اور جب مدعی ٹھان لے, اور خصوصاً ریمانڈ میں تو مدعی اور نہیں آتا. ریمانڈ میں مدعی نہیں آتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریمانڈ میں اگر مدعی آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عروب جتوئی جو ہے وہ ڈٹ گئی ہیں کہ میں ان افسران کو نہیں چھوڑوں گی. اسی دوران آپ یہ دیکھیں کہ جو ضیاء ہے, سعد الرحمان کا بھائی ضیاء جو ہے, اس نے کل ایک پبلک سروس میسج جو ہے وہ کنوے کیا. اس نے کہا جی کہ NCCI افسران کے خلاف اگر آپ کارروائی کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو متاثرین ہیں, جو ڈر کے بیٹھے ہیں, وہ باہر نکلیں, شواہد کٹھے کریں, FIA اینٹی کرائم سرکل کے پاس جائیں, آپ شواہد کے ساتھ کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا حال کیا ہوگا. اس نے ایک اور بات کی, اس نے کہا کہ ہم لوگ جب ڈکی سے ملنے جاتے ہیں تو ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن کہتا ہے میں نے وہاں پہ وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن ان کے جو پیارے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات درج کیے ہیں انہی NCCI افسران کے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری ان کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, ان کے جو گھر والے آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے NCCI والے اتنی رقم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے, تو ہمارے پیارے 2 سال سے جیلوں میں ہیں. یہ اس کا بیان بھی ہے, سامنے آیا ہے, اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ ڈریں نہ, آپ لوگ فرنٹ پہ آئیں, اور آپ لوگ یہ FIA کے NCCI افسران کے خلاف FIA میں درخواست دیں, اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ چیزیں سامنے آئی مجھے ہیں. یہ بتائیں کہ اب یہ جو 7 لوگ ہیں, جو 7 رشوت خور افسران ہیں, ان کے خلاف سنا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری بھی شروع ہو گئی ہاں ہے. بالکل, ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. ان لوگوں کو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ آئے تھے, تو میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں, جب یہ لوگ آئے تھے ان میں سے کچھ لوگ تو موٹر سائیکلوں پر آئے تھے. اچھا, آج لینڈ کروزر بھی ہیں, ان کے گھر بھی ہیں, ان کی پراپرٹیز بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور اب یہی چیزیں تو اس پہ وہ دیکھی جا رہی ہے کہ بھئی یہ جب لوگ آئے تھے ان کے اثاثہ جات کیا تھے. اب یہ 4 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں. 2 لڑکے جو ہیں وہ تو نئے آئے ہیں نا, ان کو 4 سے 5 سال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد مشتبہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر, تو ایڈیشنل ڈائریکٹر تو بہت پرانے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر جو زوار ہے, یہ 2016 میں آیا ہے, ٹھیک ہے. اس نے بھی 9 سالوں میں بہت کچھ بنا لیا ہے. یہ تو اس چیزوں کو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں, کار زون جو اسم کا وہ ہے شو روم, اس شو روم میں اس کا 50% جو ہے وہ شیئر ہولڈر ہے زوار. تو یہ چیزیں انکوائری, حیران کن بات تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ عروب جتوئی جو ہے نا, وہ ان کو نہیں چھوڑے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں, جو اس کی آنکھوں میں وہ بدلے کی آگ نظر آ رہی تھی نا کل, جتنی وہ میں تو پہلے اس بات پہ حیران تھا کہ عروب یہاں پہ کیا کر رہی ہے. NCCI افسران آئے ہیں تو وہ کہیں سے نہیں ڈر رہی, نہ ڈر خاتون ہے وہ, اور اس نے ثابت کیا ہے, وہ کھڑی ہے. انہوں نے جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کچھ کہیں گے, انہوں نے کہا نہیں, میرے لائر جو ہیں یہی سب کچھ کہہ رہے ہیں. 7 وکیل لے کر آئی ہیں, تو وہ نہیں چھوڑنے والے, ٹھیک ہے. وہ مدعیہ اس کیس میں, وہ اس کیس سے دیکھیں, ہم نے عموماً دیکھا تھا NCCI والے کہیں نہ کہیں ان کو نا وہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں ریلیکسیشن دے. دیکھیں نا کہ ان کو اس کو بے گناہ کر دیا. 2.5 سے 3 ماہ تو انہوں نے بتایا نہیں کہ عروب جتوئی کی ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے,
یہ مطلوب نہیں ہے. بلکہ ایک رپورٹ دی انہوں نے کہا یہ تو شریک ملزمہ ہے, یہ ڈکی کے ساتھ کہا گیا یہ پروموشن کرتی رہی. پہلے کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ملوث رہی ہیں, کل انہوں نے آ کے اس لیے کسی نے ظاہری بات افسران نے ان کو کہا ہوگا کہ یار اس کو لچک دیں, یہ ہمیں لچک دے. اس نے لچک لے تو لی, اس کے لیے ریلیف تو اس کو مل گیا. اس نے ریلیف لینے کے بعد لچک نہیں دکھائی, اس نے بلکہ یہ بتایا کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں. اچھا ایک اور کام انہوں نے کیا کہ انہوں نے سارے ثبوت جو پیسے دیے ہیں سارے وہ ساتھ کٹھے کر کے کل دیے ہیں. کل انہوں نے وہ ثبوت عدالت میں پیش کیے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں مطلب اس کا تو مطلب یہ ہو نا کہ بڑی دیر سے عرور بھی پلاننگ کر رکھی تھی کہ میں پیسے تو دوں گی لیکن ان کو میں چھوڑوں گی نہیں. میں نے ویسے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اس طرح جو ہیں وہ ڈٹ جائیں کہ بھائی میں, اور وہ خاتون, میں اس کو وہی کہوں گا کہ یہ ناڈر خاتون ہے کہ 7 وکیلوں کے ساتھ. اب دیکھیں نا, آپ سوچیں, میں سوچیں یار اگر این سی سی آئی والے مجھے لچک دے رہے ہیں تو یار میں بھی کہیں نہ کہیں ان کو ڈیل دے دوں, لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ 7 وکیل لے کر اور این سی سی آئی افسران جب ان کو جیل یہاں سے ریمانڈ کے لیے پیش کیا ہے تو وہ وہاں پر پہنچ گئی, اور ان کے وکیلوں نے جو ملزمان کے وکیل سے ان کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی. انہوں نے کہا یہاں وہاں کی کہانیاں نہ سنائیں, ٹھیک ہے, پوائنٹ پہ بات کریں. یہ وکیل جو ہے عروب جتوئی کی, اس کا کہنا تھا. اور مجھے جو لگ رہا ہے نا کہ عروب جتوئی جو کہہ بھی رہی ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گی, اور وہ واقعی نہیں ان کو چھوڑے گی. این سی سی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے, کوئی مزید استعفے بھی آ رہے ہیں؟ ہاں, این سی سی آئی کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایف آئی اے کے جو سرکل ہے, 9 سرکل اور ہیں, جس میں اینٹی منی لانڈرنگ ہے, کارپوریٹ کرائم سرکل ہے, امیگریشن ہے, سارے رشوت. اچھا وہ آپ کو پتا ہوگا فلم تھی گبر از بیک, گبر از بیک فلم تھی, اس میں ہر جب لسٹیں تیار ہوتی ہیں تو وہ ہر بندہ کہتا ہے مجھے سیکیورٹی دیں, میں کرپٹ ہوں, مجھے سیکیورٹی دیں. یہاں پر یہ سین ہو رہا ہے کہ جو کرپٹ افسران ہیں وہ اپنے استعفے لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ پیسج مانگ رہے ہیں. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیف سائڈ دیں, ہمیں وہ گلی دیں جہاں سے ہم نکلیں, پتلی گلی دے دیں, آپ ہمارے خلاف کاروائی نہ کریں, جو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ نہ کریں, آپ ہمیں سیف سائڈ دیں. اور بھی استعفے تیار ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور بھی استعفے تیار ہیں. جتنے جو کرپٹ لوگ ہیں, رشوت خور افسران ہیں, وہ ڈر چکے ہیں سارے. ہاں وہ چیک کرو, کہہ رہے بند ہو گئے, بند ہو گیا کہہ رہے. اچھا کنٹینیو چل رہے ہیں. اچھا جی سلمان, یہ جو رشوت خور افسران ہیں, اب ان کو پتلی گلی سے راستہ ملے گا یا کیا ہوگا آگے؟ نہیں, مل جائے گا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کی عزت ہے, آپ کی مہربانی ہے. وہ بھی اب نا ڈی جی نے بھی ایکشن لے لیا ہوا نا اس کے اوپر کہ کرپٹ لوگوں کی لسٹیں تیار, اور ساروں کو پتا ہے. میں نے جیسے کہا نہیں کہ اس فلم میں ہر کرپٹ آفیسر کہہ رہا تھا کہ مجھے سیکیورٹی دے دیں, گبر جو ہے وہ مجھے اٹھا لے گا. تو اب گبر تو کوئی نہیں اٹھائے گا کسی کو, لیکن یہ ہے کہ وہ سیف سائڈ مانگ رہے ہیں. بہت سے استعفے اور بھی تیار ہیں, اور خبریں یہ آ رہی ہیں جی 7 استعفے جو ہیں وہ وزارت داخلہ تک پہنچ گئے ہیں. یہ ہے کہ یہ بھی منظور ہو جائیں گے, اور بھی استعفے جائیں گے. اور وہ لوگ جو ہے وہ سیف سائڈ مانگ رہے ہیں, جو کرپٹ افسران ہیں این سی سی آئی اے میں, ایف آئی اے میں. یہ میں آپ کو خبر دے دوں, ساروں کے استعفے تیار ہو گئے ہیں, اور وہ استعفے دے کے پتلی گلی سے نکلنے جا رہے ہیں. چلیں جی, سلمان نے آج ایک اور خبر دے دی ہے کہ یہ جو این سی سی آئی کے 7 لوگ ہیں یہ تو اس وقت جیل میں قید ہیں, لیکن جو مزید جو رشوت خور افسران ہیں وہ الرٹ ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کریں, آپ نے استعفیٰ لینا تو ہمیں بتائیں, ہم استعفیٰ دینے کو تیار ہیں. اس کیس سے جڑی مزید تفصیلات آپ سے شیئر کرتے رہیں گے, اور سلمان صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے وہ دوبارہ ہمیں موقع دیں. مجھے اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے